5 منٹ کا مدرسہ اسلامی تاریخ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت دنیا پر اثر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے 50 دن پہلے اصحاب فیل کا واقعہ پیش آیا۔ شاہ یمن ابرہہ ہاتھیوں کے ایک بڑے لشکر کو لے کر بیت اللہ شریف کو ڈھانے کے لیے مکہ آیا، مگر اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو تباہ کر کے بیت اللہ کی خود حفاظت فرمائی۔ مورخین کا بیان ہے کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، ٹھیک اسی وقت کسریٰ کے شاہی محل میں سخت زلزلہ آیا اور اس کے 14 کنگورے قلعے کی اونچائی پر بنائی گئی خوبصورت گول سی چیز گر گئے۔ اسی طرح فارس کے آتش کدے کی آگ جو برابر 1000 سال سے جل رہی تھی، ایک دم سے بجھ گئی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک طرح کا یہ اعلان تھا کہ اب اس دنیا میں وہ ہستی پیدا ہو چکی ہے جن کی عظمت و بلندی کا چرچا پوری دنیا میں ہوگا، جو کفر و شرک اور گمراہی کو ختم کر کے ایمان و توحید کا بیج بوئے گا اور تمام بری عادتوں کو ختم کر کے لوگوں کو اچھے اخلاق سکھائے گا، اور وہ کسی ایک قوم، قبیلے و خاندان اور ملک کا نہیں بلکہ قیامت تک کے لیے پوری دنیا کا ہادی و پیغمبر ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ کی آنکھ کا درست ہونا۔ حضرت رفاعہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنگ بدر میں میری آنکھ میں ایک تیر لگا جس کی وجہ سے آنکھ پھوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تھوک مبارک لگا دیا اور دعا فرمائی، اس کے بعد ایسا ہو گیا جیسے مجھے کوئی تکلیف ہی نہیں پہنچی۔ دلائل النبوہ للبیہقی۔ ایک فرض کے بارے میں، والدین کی فرمانبرداری فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے انسانوں کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورہ احقاف آیت نمبر 15۔ فائدہ: وضع حمل سے لے کر پیدائش تک کتنی پریشانی اٹھانی پڑتی ہے، پھر پیدائش کے وقت پرورش اور تعلیم و تربیت کی ذمہ داری نبھانا پڑتا ہے، اس لیے والدین کی فرمانبرداری کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں، اچھی موت کی دعا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تکلیف اور بیماری کی وجہ سے موت کی آرزو مت کرو، اگر تم یہی چاہتے ہو تو اس طرح دعا کرو، اللہم احیینی ما کانت الحیاة خیرا لی وتوفنی اذا کانت الوفاة خیرا لی۔ ترجمہ: اے اللہ، تو مجھے زندہ رکھ جب تک میرا زندہ رہنا میرے حق میں بہتر ہو، اور مجھے موت دے اگر مرنا میرے حق میں بہتر ہو۔ بخاری۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اللہ کی دی ہوئی روزی پر راضی رہنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے تھوڑی روزی پر راضی رہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی طرف سے تھوڑے عمل پر راضی ہو جاتا ہے۔ شعب الایمان۔ ایک گناہ کے بارے میں، لڑکی کی پیدائش کو برا سمجھنا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جب ان میں سے کسی کو بیٹی پیدا ہونے کی خبر دی جاتی ہے تو اس کا چہرہ کالا پڑ جاتا ہے اور دل ہی دل میں گھٹتا رہتا ہے، اس خوشخبری کو برا سمجھ کر لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اس کو ذلت گوارا کر کے رہنے دے یا اس کو زمین میں گاڑ دے۔ دیکھو انہوں نے کتنی بری باتیں طے کر رکھی ہیں۔ سورہ نحل آیت نمبر 58 اور 59۔
دنیا کے بارے میں دنیا کا دھوکہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے انسان، تجھے اپنے کریم رب کی طرف سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، جس نے تجھے پیدا کیا ہے اور پھر تیرے تمام اعضاء ایک دم ٹھیک انداز سے بنائے، پھر بھی تو اس سے غافل ہے۔ سورہ انفطار آیت نمبر 6 اور 7۔ آخرت کے بارے میں جنت کی 4 نہریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر پانی کی، ایک شہد کی، ایک دودھ کی اور ایک شراب کی ہوگی۔ ترمذی۔ فائدہ: جنت کی شراب میں نہ نشہ ہوگا اور نہ اس میں بدبو ہوگی، بلکہ بڑی خوشبودار اور لذیذ ہوگی۔ طب نبوی سے علاج، پلاسٹک سرجری۔ حضرت عبد الرحمن بن عرفجہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عرفجہ بن اسعد رضی اللہ عنہ کو رخصت دی، جنہوں نے جنگ کلاب میں ناک کٹ جانے کے بعد چاندی کی ایک ناک بنا کر لگائی تھی۔ جب اس میں بدبو پیدا ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سونے کی ناک بطور پلاسٹک سرجری لگانے کا حکم دیا۔ ابو داؤد۔ فائدہ: اگر کسی بیماری کا علاج سونے کے ذریعے پلاسٹک سرجری ہی سے ہو سکتا ہے تو اس طرح کے علاج کی گنجائش ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ حضرت سعید بن یزید ازدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیحت کرنے کی درخواست کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے شرم کرو جیسے کہ تم اپنے خاندان کے نیک اور شریف آدمی سے شرم کرتے ہو۔ طبرانی کبیر۔